السلام علیکم بچوں، یہ دیکھیں، یہ ہے اور ہوا یہاں تک آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ مکمل جملوں پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہاں پہ کچھ جملے آپ کو مکمل دیے ہیں اور کچھ نامکمل جملے دیے ہیں، تو پیچھے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ بیٹا مکمل جملے کون سے ہوتے ہیں اور نامکمل جملے کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو مکمل جملے ہوں گے ان پر آپ نے ٹک لگا لینا ہے، اور جو نامکمل ہیں ان پر آپ ان کو یا تو خالی چھوڑ دیں یا آپ کراس لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو مکمل جملے ہیں ان پہ آپ نے ٹک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پیج بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 19۔ پیج نمبر 19 میں بیٹا انہوں نے کیا کہا ہے، ہم نے کرنا ہے عبارت میں سے زبر، زیر، پیش اور تشدید والے الفاظ تلاش کر کے درست جگہ پر لکھیے۔ تو بیٹا یہاں پہ انہوں نے کہا عبارت، ایک آپ کو پیراگراف دیا ہے، اس میں آپ نے پڑھنا ہے، اور جو زبر والے زبر کیا ہوتا ہے بیٹا کہ جیسے یہ دیکھیں زبر، جب کسی حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے، جیسے الف زبر آ، بے زبر با، ٹھیک ہے۔ جب حرف کے اوپر ہوگی یہ والی علامت، آپ کو نظر آ رہی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب حرف کے اوپر یہ علامت ہوگی، یہ جو دال کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو یہ ہوتی ہے زبر۔ اگر یہی علامت حرف کے نیچے آ جائے، جیسے یہ دیکھیں اسکول، الف کے نیچے لگایا ہوا ہے نا یہ، تو یہ جب نیچے لگ جاتی ہے تو اسے ہم زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیش، جیسے یہ دیکھیں صبح، سواد پر یہ علامت ڈلی ہے نا، اسے کہتے ہیں پیش، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ جو تشدید ہے، یہ دیکھیں اچھی، اس کے اوپر یہ علامت لگی ہوئی ہے نا، اسے کہتے ہیں تشدید۔ تشدید میں بیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف ہم نے لکھا تو ایک دفعہ ہے، لیکن ہم اسے پڑھیں گے 2 دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ان میں یہاں پہ انہوں نے زبر والے کے الفاظوں کے اوپر زبر لگایا ہوا ہے، زیر والے پر زیر اور پیش والے کے اوپر پیش اور تشدید والے پر تشدید لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے آپ کو یہ انہوں نے کالم دیا، اس میں اس کے اوپر یہ زبر لگا ہوا ہے، حرف کے اوپر یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے اور یہ تشدید ہے۔ تو جو اس میں بیٹا عبارت میں پیراگراف میں زبر والے لفظ ہیں، جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے دانت، ٹھیک ہے، زبر والا لفظ ہے، وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی یہاں اس میں زبر والے الفاظ ہیں وہ آپ نے یہاں لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو زیر والے الفاظ ہوں گے وہ آپ نے زیر والے میں لائن میں لکھ دینے ہیں، جو پیش والے الفاظ ہیں وہ ڈھونڈ کے آپ نے پیش والی لائن میں لکھ دینے ہیں، اور جو تشدید والے الفاظ ہیں وہ آپ نے یہاں تشدید والی لائن میں لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا انشاءاللہ یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے عنوان بتائیں، تو یہاں پہ بھی بیٹا اپنے پیراگراف پڑھ کے آپ کو جو اس کے بارے میں نام سمجھ آتا ہے وہ آپ نے یہاں پر عنوان لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔